ایف بی آر کے گوداموں سے سگریٹ کے ہزاروں کارٹن چوری ہونے کا معاملہ جانچ کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین کو ایف بی آر کی جانب سے ہراساں کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ سیف اللہ ابڑو نے بتایا کہ کمیٹی کے بعد گھر جاتا ہوں تو ایف بی آر کا نوٹس آ جاتا ہے، مگر ڈرنے والا نہیں ہوں۔ کمیٹی رکن عمر فاروق نے کہا سمگلنگ میں کسٹمز عملہ ملوث ہے۔ بات کریں گے ڈپٹی چیف بیورو بہزاد سلیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہزاد بتائیے اس سے متعلق کیا کچھ سامنے آ پایا ہے؟ جی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی زیر صدارت ہوا ہے، جس میں ایف بی آر کے گوداموں سے سگریٹ کے 2828 کارٹن چوری ہونے کے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران چیئرمین کمیٹی نے یہ انکشاف کیا کہ جب بھی وہ کمیٹی سے جاتے ہیں تو انہیں ایف بی آر کا نوٹس موصول ہو جاتا ہے اور 5 سے 6 نوٹس آئے ہوئے ملتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان نوٹسز سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میرا نہ تو کوئی بیٹری یا ٹبیکو کا کوئی کاروبار ہے جو میں گھبرا جاؤں۔ انہوں نے اس حوالے سے ٹیکس سے مستثنی علاقوں میں قائم فیکٹریوں کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی آج طلب کی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ فاٹا اور پاٹا کرپشن کا گھر بن چکے ہیں، ٹیکس چوری کیا جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ 1100 ارب روپے مانگ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہا۔ سینیٹر عمر فاروق کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا کہ کسٹمز کا عملہ جو ہے وہ بھی اسمگلنگ میں ملوث ہے، اور وہ پیٹرول ڈیزل اور شراب میں دیگر اشیاء جو اسمگل ہو کر آ رہی ہیں وہ کسٹم کے عملے کے تعاون سے آ رہی ہیں۔ بلوچستان کی جس بارڈر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کی ہدایت کی گئی ہے کمیٹی کی جانب سے۔ اس حوالے سے مکمل تفصیل آپ بتا رہے تھے بہزاد سلیمی، آپ کا شکریہ۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے جی ٹی روڈ کو بھی مرحلہ وار موٹر وے کے معیار پر لانے کا اعلان کر دیا۔ کہا جی ٹی روڈ سے خاطر خواہ ریونیو حاصل ہو رہا ہے تو سہولیات بھی دی جائیں۔ پیدل گزرنے اور موٹر بائکس والوں کے لیے پل بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا بچوں، خواتین اور سڑک کراس کرنے والوں کو مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ شکیل احمد نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل بتائیے، اچھی خبر ہے یہ؟ قومی شاہراہوں پر ٹریفک کا بھاری دباؤ ریگولیٹ کرنے کا مشن۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کو مرحلہ وار موٹر وے کے معیار کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ شہریوں کو سڑک پار کرنے سے روکنے کے لیے جی ٹی روڈ کے اطراف رکاوٹیں بھی نصب کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت NHA پنجاب ریجن کے اجلاس میں بڑے فیصلوں کی منظوری دے دی گئی۔ تزئین و آرائش، گرین ایریاز، لائٹنگ اور خوبصورتی یقینی بنانے پر زور۔ عبدالعلیم خان نے واضح احکامات جاری کیے کہ خاطر خواہ ریونیو دینے والے جی ٹی روڈ پر سہولیات بھی دی جائیں۔ اجلاس میں جی ٹی روڈ پر نئے ٹول پلازوں، یو ٹرن، سروس ایریاز اور دیگر متعلقہ امور سمیت مختلف جاری اور مجوزہ منصوبے زیر غور آئے۔ NHA حکام کو معیاری سہولیات کی مرحلہ وار فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر مواصلات نے کہا تمام یو ٹرن عالمی معیار کے مطابق بنائے جائیں۔ ٹریفک پر دباؤ نہیں آنا چاہیے۔ پیدل گزرنے اور موٹر بائکس والوں کے لیے پل بنانے، بچوں اور خواتین سمیت سڑک کراس کرنے والوں کی مشکلات دور کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر نے لینڈ ایکوزیشن پر بچت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا NHA کم سے کم نجی زمین ایکوائر کرے اور جہاں تک ممکن ہو سرکاری اراضی ہی استعمال میں لائی جائے۔ اجلاس میں رنگ روڈ سے پھول نگر M5 ہائی وے کی ری ڈیزائننگ اور بہتری کا جائزہ لیا گیا۔ اگلے مرحلے میں اوکاڑا اور ساہیوال تک جی ٹی روڈ کو بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ جی ٹی روڈ کو بہتر بنانے کے لیے نجی تعمیراتی گروپ نے مختلف سفارشات بھی پیش کیں۔ شکیل احمد کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کی صف اول کی ای کامرس اور ٹیکنالوجی کمپنی علی بابا کی پاکستان میں انٹری۔ SECP نے علی بابا کی کمپنی کوکو ٹیک کو لائسنس جاری کر دیا۔ صارفین ای کامرس مارکیٹ سے آسان قسطوں پر اشیاء کی خریداری کر سکیں گے۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی شکیل احمدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل بتائیے اس سے متعلق۔ دیکھیے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ SECP نے جو لائسنس جاری کیا ہے جو بڑی کمپنی ہے علی بابا کی، اس کی ذیلی کمپنی کو، تو یہ اس سے پاکستان کے اندر جو کنزیومرز ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کوکو ٹیک پاکستان کو نان بینکنگ فائنانس کمپنی کا لائسنس جاری کیا ہے۔ کوکو ٹیک پاکستان بین الاقوامی شہرت یافتہ کمپنی علی بابا کی ایک ذیلی کمپنی ہے اور تقریباً پاکستان کے اندر اس کی کافی زیادہ پریزنس ہے اور صارفین ای کامرس مارکیٹ سے آسان قسطوں پر اشیاء کی خریداری کر سکیں گے، اور علی بابا پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری بھی کرے گی۔ پاکستان کے اندر براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی بڑی صارف مارکیٹ تیزی سے بڑھتی ڈیجیٹل معیشت میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے دلچسپی رکھتی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے SECP چیئرمین کی جانب سے اس سے پاکستان کے اندر نہ صرف سرمایہ کاری آئے گی بلکہ صارفین کو بھی سہولیات میسر ہوں گی۔ جی شکیل، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ قطر اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری اور سعودی وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات پر بات کی ہے۔ قطری وزارت خارجہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی حالت پر زور دیا۔
کشیدگی روکنے اور مذاکرات کی بحالی کے لیے رابطے تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم خبر سے، قطر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ قطری اور سعودی وزارت خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی پر زور دیا۔ کشیدگی روکنے اور مذاکرات کی بحالی کے لیے رابطے تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ تو اہم رابطہ ہوا ہے، قطر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی پر زور دیا ہے۔ اور روڈا کا دریائے راوی پر بند بنانے کا منصوبہ تیزی سے جاری ہے۔ سی ای او روڈا عمران امین نے راوی سٹی میں پارک ویو سٹی سمیت بند کے تعمیراتی کاموں کا دورہ کیا۔ سی ای او پارک ویو جنید امین اور ایم پی اے شعیب صدیقی بھی ہمراہ موجود تھے۔ راوی کے اطراف 46 کلومیٹر طویل بند بنانے پر کام جاری ہے۔ منصوبے میں دریا کی چوڑائی 1 کلومیٹر مختص کی گئی ہے۔ سیلابی ریلیں آرام سے گزر سکیں گے۔ روڈا کا دریائے راوی پر بند بنانے کا منصوبہ تیزی سے جاری۔ سی ای او روڈا عمران امین کا راوی سٹی کے مختلف امبیکمنٹ ورکس کا دورہ۔ سی ای او پارک ویو جنید امین اور ایم پی اے شعیب صدیقی بھی موجود تھے۔ ترجمان روڈا کے مطابق روڈا فیز 1 فیز 3 بشمول پیکج 16 تا 19 پارک ویو امبیکمنٹ پر کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور سی ای او عمران امین کے ویژن کے مطابق کام جاری ہے۔ دریائے راوی کے اطراف 46 کلومیٹر طویل بند بنایا جا رہا ہے۔ سائفن سے جھوک فارسٹ تک بند کی تعمیر۔ منصوبے میں دریا کی 1 کلومیٹر چوڑائی رکھی جائے گی۔ سی ای او روڈا عمران امین نے راوی سٹی میں تمام امبیکمنٹ ورکس تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ترجمان نے کہا، منصوبے کی تکمیل سے بڑے سیلابی ریلے بھی آرام سے گزر جائیں گے۔ سی ای او روڈا عمران امین نے محمود بوٹی اور چہار باغ پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے روڈا چہار باغ میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ روڈا چہار باغ کے فرنٹ گیٹ کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کر دی گئی۔ روڈا چہار باغ اب رنگ روڈ اور ایکسپریس وے سے کنیکٹ کر دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں مویشیوں کے علاج کے لیے نیا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ منصوبے کے تحت جانوروں میں امراض کی تشخیص اور سرجری سمیت سہولیات گھر کی دہلیز پر فراہم کر دی جائیں گی۔ عرفان مسزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ سہولیات کا فقدان تھا اور صرف جو ہے وہ 30% جانوروں کا علاج ممکن تھا، 70% جو تھے وہ علاج سے محروم تھے۔ تو اس لیے جو ہے اس کے لیے جو ہے صوبائی حکومت نے جو ہے نیا منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں جو ہے منصوبے سے مویشی پال حضرات جو ہے ان کو بہترین سہولیات میسر آئے گی۔ جانوروں میں جو امراض کی تشخیص ہے اور سرجری ان سمیت جو ہے سہولیات جو ہے وہ گھر کی دہلیز پر جو ہے فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ اسی طرح جو ہے منصوبے کے لیے جو ہے وہ روزگار کے وہ بھی پیدا ہوں گے اور جو ڈاکٹر ہے وہ ان کے جو ہے وہ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ان کو موٹر سائیکلیں جو ہے وہ بھی فراہم کی جائے گی، جبکہ منصوبے سے علاج اور ویکسینیشن کی شرح جو ہے اس میں بھی نمایاں اضافہ جو ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے۔ پہلے جو ہے وہ 5 لاکھ کے بجائے جو ہے اب 8 لاکھ جانوروں کے علاج کی سہولت جو ہے وہ اس منصوبے کے تحت جو ہے وہ میسر ہوگی، جبکہ ویکسینیشن کی تعداد جو ہے وہ بڑھ کر اب جو ہے وہ 11 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح منصوبے سے جو ہے وہ 900 سے زیادہ جو بے روزگار ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ روزگار ملنے کا امکان ہے۔ منصوبے پر جو ہے وہ منصوبے سے لوگوں کو روزگار ملنے کا بھی امکان ہے۔ عرفان مسزئی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔